وائرس کو سمجھا نہیں. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. تو جتنے کاٹن کے پرابلم سے وہ سارے کے سارے یہاں پر حل کیے گئے. ایک تھا کہ پلانٹ پاپولیشن، اور آج بھی میں کہتا ہوں آئیڈیل پلانٹ پاپولیشن نہیں ہے آج بھی اتنے سال، لیکن یہ ہے کہ وہ سچویشن نہیں ہے جو پہلے تھی. اب اللہ کے فضل سے تقریباً 16-17 ہزار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 22-23-25 ہزار تک چلی جائے. تو اس میں یہ بہتر ہے. کچھ ڈاکٹر ظاہر صاحب بھی کچھ ورائٹی دلا رہے ہیں جس میں آپ پلانٹ پاپولیشن اور بڑھا سکتے ہیں. اس سے پیداوار بڑی پودا ہوگا تو پیداوار بڑھے گی، سیدھی سی بات ہے. دوسری تھی کہ کھاد بالکل لوگ استعمال نہیں کرتے فرٹیلائزر. یہ دوسرا فیکٹر تھا. تو تیسرا فیکٹر تھا پلانٹ پروٹیکشن. یہ جو فیکٹر میں نے آپ کو بتایا میرے حساب سے آج بھی ہیں. یہ اس لیے کہ ایک تو پلانٹ پاپولیشن ابھی تک پوری نہیں ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ پودا ہوگا تو پیداوار دے گا، ورنہ پیداوار تو نہیں آئے گی. دوسرا ہماری جو پلانٹ پروٹیکشن ہے اس میں بہت سارے ویک پوائنٹ ہیں. کیونکہ آپ ڈیل کرتے ہیں پلانٹ پروٹیکشن کو. سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ جتنے بھی کاٹن گروئنگ کنٹریز ہیں انہوں نے پلانٹ پروٹیکشن کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے. تو آسٹریلین ورک میں یہاں کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے یہ صبح کے وقت بھی سپرے کیے، شام کو بھی سپرے کیے، رات کو بھی کیے. اور ان کی یہ فائنڈنگ تھی کہ جو ہم نے صبح کو سپرے کیے ہیں ان کے رزلٹ سب سے اچھے ہیں. ہمارے بھی یہاں یہی تھا کہ میں بھی یہی کہتا تھا کہ کیونکہ رات کو کیڑا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھوکا. جب اگر آپ نے صبح سپرے کر دیا ہے تو اس نے کھانے کے لیے نکلنا ہے، تو اس کو آگے خوراک کی بجائے پیسٹیسائڈ ہی ملے گی تو اس کی مارٹیلٹی زیادہ ہوگی. جیسے جیسے دھوپ نکلے گی ٹاکسیسٹی جو پیسٹیسائڈ کی ہے وہ بھی بڑھے گی. جو ٹیکسیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ جب ہم مکس کر کے سپرے کرتے ہیں تو دھوپ کے ساتھ اس کی بھی ٹاکسیسٹی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. تو یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہے. تیسرا یہ تھا کہ یہ جو وائٹ فلائی کا آج کل ایشو بنا ہوا ہے بہت بڑا، یہ ایکچولی کوئی پیسٹ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں، لیکن بدقسمتی سے اس کا جو سپرے پروگرام ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے. اسی ٹیم نے، اسی انسٹیٹیوٹ کی ٹیم کو میں نے یہ اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ وائٹ فلائی کے اوپر دیکھیں کہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کب ہے. تو انہوں نے کہا جی میکسیمم ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد گرمیوں میں یہ غائب ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں اس کو سپرے کرنے کے لیے. اگر کوئی آدمی 9 بجے کے یا 8 بجے کے بعد وائٹ فلائی کے لیے سپرے کرتا ہے تو وائٹ فلائی نہیں مرے گی. یہ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی. وتھ دس مائی اون ایکسپیریمنٹ. اور یہ بھی ہے ایک کھیت میں گئے وہاں بارش تھی لیکن وائٹ فلائی کوئی نہیں تھی. تو میرے کلیگ کہنے لگے یہاں تو وائٹ فلائی نہیں ہے. میں نے کہا یہاں یلو اسٹکی ٹریپ لگا دو پھر دیکھنا. تو وہاں لگا دیے. اگلے دن صبح آئے گی وہ تو بڑے پڑے ہیں. میں نے کہا بس پتا چل گیا کہ وائٹ فلائی کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دوپہر کو نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے صرف صبح کے وقت. اور اس میں ایریزونا کا کام بہت ہے. ایریزونا کی جو وائٹ فلائی کی ٹیم ہے نا انہوں نے میکسیمم کام اس کے اوپر کیا ہوا وائٹ فلائی کے اوپر. ان کے چونکہ زیادہ کراپس نہیں ہوتی وہ میلنس ہیں، میلن سے وائٹ فلائی شفٹ کرتی تھی کاٹن کو. آج کل مجھے نہیں پتا کیا پرابلم ہے لیکن یہ اس وقت کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. تو اس لیے جہاں کہیں میلن ہوں گے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے آپ کو. پھر سیکنڈری کراپ کو ضرور دیکھیں کہ وہاں پر تو نہیں وائٹ فلائی کا ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کریں. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ ہے وائٹ فلائی کا. پھر جب آپ سپرے کرتے ہیں تو آپ کی جو نوزلز ہوتی ہیں اس کو دیکھیں کہ یہ نوزلز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، سپرے اس کا ٹھیک بنتا ہے. ہاں جی، پریشر ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کو ٹرین کیا تھا یہاں رجب سنز ہیں ملتان میں کہ کس طرح کا سپریئر ذمہ دار کو بنا کر دینا ہے. اس کو پورا ٹرین کیا، اس سے پھر بنا کر اس نے بیچے ہیں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہمیں کوئی ایسی شکایت نہیں ملی وہ سپرے کی. اسی طرح سے اس کو ہم نے ریجر بھی بنانے کے لیے دیے کہ ٹرین کیا کہ اس طرح کے ریجر بناؤ. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہے. آج کل ایک اور بات جو بہت چل رہی ہے گلابی سنڈی. گلابی سنڈی کی پرابلم مجھے سب سے پہلے 1972 میں دی گئی تھی کہ اس پیڑ کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا پیڑا ہے اور کہاں سے آتا ہے، اس کا محلے کو پتہ کرے. تو میں نے وہ کام شروع کیا. 3 سال کے بعد میں نے بتا دیا کہ یہ گلابی سنڈی جو ہے یہ صرف اور صرف لیفٹ اوور بولز میں
جو کپاس کی چھڑیوں کے اوپر ہوتے ہیں اسی میں جاتی ہیں اور وہی پاس ہوتی ہے. لوگوں اللہ تعالیٰ نے ان کیڑوں کو بھی ہم سے زیادہ عقل دی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنی سروائیول کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ اپنا جو جس کو کہہ سکتے ہیں مشکل دور ہوتا ہے یا جس کو آپ آن سیزن کہتے ہیں اس میں سے یہ گزر سکے. ہم نے کھیتوں سے پاپولیشن کاؤنٹ کی جہاں کپاس کاٹی گئی تھی, لاکھوں کی تعداد میں ہمیں لاروے ملے ہیں, لیکن 1 مہینے کے بعد وہ زیرو ہوگا, وہاں کچھ نہیں تھا. جنک فیکٹری سب دیکھی وہاں بے تحاشا آپ کو لاروے ملیں گے, لیکن 1 مہینے کے بعد جب جنک فیکٹری بند ہوتی ہے دے آل ڈسپیئر. کچھ پیراسٹزم ہو جاتی ہے ان کی برڈز کی اور کچھ ویسے ہی دھوپ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تیسرا یہ جو لاروا ہے اٹس ویری سینسیٹیو ٹو ویٹ کنڈیشن. جب اس کو کوئی پانی والی کنڈیشن ملے گی تو یہ کر جاتا ہے, پھر یہ پیوپیٹ نہیں کر سکتا. اور یہ اس کے اوپر بھی ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ یہ پیوپیشن کیسے کرتا ہے, کہاں کرتا ہے. تو یہ ہم نے جو انفیسٹڈ بول تھے ان کو ہم نے رکھا کھیت میں اور نیچے فنل لگا دی. وہ فنل کے اوپر ڈال کر دیکھا یہ کہ جب میکسیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے اس وقت لاروے جو ہیں وہ زمین پر گرتے ہیں. یعنی کہ دوپہر کو اگر ٹیمپریچر ہے آپ کا 2 بجے سے 42 43 اس وقت یہ گریں گے. کیوں گریں گے؟ اس لیے کہ لاروے نے اب اپنے پیوپیشن کے لیے سب سے بہترین اور محفوظ جگہ تلاش کرنی ہے, تو وہ پھر آ کر پیوپیٹ کرے گا وہاں پر. تو یہ ایک ہم نے کام کیا تھا اس کے اوپر. تیسرا یہ ہے کہ یہ ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ جو کاٹن سٹیکس ہے جو کہ فیول ہے, لوگ گھروں میں جلاتے ہیں گاؤں میں خاص کر, اس کا بھی ساتھ بندوبست ہونا چاہیے. تو ہماری ریکویسٹ یہ تھی زمینداروں کو کہ آپ بکریاں چلا لیں کھیت میں. بکریاں چلانے کے بعد ان کو آپ جتنی دیر مرضی رکھیں, پھر اس میں کوئی بول نہیں ہوتا. اور یہ باقاعدہ ہم نے ڈیمونسٹریشن دی ہیں کہ جہاں کاٹن سٹیک کا ہیٹ ہوگا اس کے ساتھ جو کھیت ہوگا اس میں آپ کو میکسیمم پنک پول ورم ملے گا, اور جو ہی آپ دور ہوتے جائیں گے آپ کو پنک پول ورم نہیں ملے گا پھر. تو یہ ثبوت تھا, اور یہ ثبوت بھی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دکھائے, جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی تھے جو کہ یہاں ہر بدھ کو ایک میٹنگ کرتے تھے جس کا نام تھا کراپ مینجمنٹ, کاٹن کراپ مینجمنٹ گروپ اس کی, اور میں اس گروپ کا سیکرٹری تھا. تو وہ جب اس نے کنونس ہو گیا تو اس نے اپنے گاؤں میں یہ آرڈر دے دیا کوئی آدمی کاٹن سٹک نہیں رکھ سکتا, وہ جلا لیں یا اس سے ٹینڈے ختم کریں پھر ہی رکھیں. تو اس نے اس طریقے سے اس کو پنک بول ورم کو کنورٹ کر لیا. اس کا ایک اور طریقہ ہے, پیسٹیسائڈ بھی ہے لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ ہے فیرومون پر. یہ فیرومون کی جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ساری جو ٹیم تھی اس نے ہمارے ساتھ مل کر کام کیا یہاں ملتان میں. یہ کیلیفورنیا کی ٹیم تھی, ڈاکٹر شورے اس کا لیڈر تھا. تو جب اس نے وہ فیرومون کو سنتھیسائز کیا تو وہ پھر اس نے ہمیں بھی بھیجا سیمپل کہ آپ بھی ٹیسٹ کریں دیکھیں کہ اس میں کیچز آتے یا نہیں آتے. تو کیچز آ رہے تھے. پھر اس کی مختلف ریشو تھی, وہ بنائی کہ یہ 2 پالیمر تھے اس کے, اے اور بی آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی ریشو پہ کس ریشو سے ملایا جائے ان کو تاکہ میکسیمم کیچز آئیں. تو میرے 60-40 کی ریشو تھی جس کے اوپر زیادہ رزلٹ اچھے آئے تھے. تو پھر اس کے اوپر کام ہوا کہ اس کو کنٹرول کے لیے کیسے استعمال کریں. تو بہت سارے کیونکہ اس کو آپ سپرے نہیں کر سکتے, بلکہ یہ کیونکہ یہ وولٹائل سبجیکٹ ہوتا ہے, مٹیریل کیا کہتے ہیں آپ کو, یہ ایسیٹون ٹائپ, تو وہ پھر اپنا غائب ہو جاتا ہے اور جی تو ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر ہم نے انہوں نے اس کو کارنر کمپنی تھی یو ایس اے کی, انہوں نے چھوٹے چھوٹے فلیکس بنائے, اس کے اندر یہ ڈالی فیرومون. وہ بھی اس کی اپلیکیشن جو تھی وہ بہت مشکل تھی. پھر ڈاکٹر شوری نے اس کا رزلٹ نتیجہ نکالا. اس نے کوئی 6 انچ کی یہ کیپیلری ٹیوب بنا کر اس میں ڈالی, لیکن اس کی پرابلم یہ تھی کہ اس کو ہر 15 دن کے بعد آپ کو لگانی پڑتی تھی. تو وہ جہاں انہوں نے کوچیلو والی ہے کیلیفورنیا کی, یہاں پر وہ ٹرائل ہوا تھا, میں بھی وہی تھا. تو وہ ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے ٹرمینیٹ کیا ہے اس ٹرائل کو تو اوپر والے جتنے ٹینڈے تھے ان میں 100% پنک بول ورم تھا اور نیچے بالکل 0. تو دیٹ مین دس جس کو کہتے ہیں آپ میٹنگ ڈسرپشن بھی کہتے ہیں, کنفیوژن ٹیکنیک بھی کہتے ہیں.
یہ دونوں مطلب اس کے آلٹرنیٹ نیم ہیں، تو کامیاب تھی۔ اس کے بعد جاپانیوں نے اس کا حل نکالا کہ انہوں نے وہ جو اسٹک تھی وہ تقریباً 9 انچ کی بنائی اور اس کو اتنا امپریگنیٹ کیا کہ وہ پورا سیزن جو ہے 120 دن یا 90 دن جتنے بھی ہیں وہ بگ بول بلب کی ایکٹیویٹی کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ اس میں وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی ہم نے یہاں ڈیمونسٹریشن دی ہے سارے پورے پنجاب میں، تو دی ریزلٹس ور ایکسیلنٹ۔